बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह कौन है, आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह के लिए रजब के महीने में कुंडे भरने का क्या मकसद है? क्या इस नियाज के लिए खीर पूरी का ही होना जरूरी है? क्या नियाज सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही दिलाई जा सकती है? क्या बगैर गुस्ल के नियाज खा सकते हैं? क्या सूरज उगने से पहले ही नियाज दिलाई जानी चाहिए? क्या नियाज वहीं बैठकर खाना जरूरी है जहां वो दिलाई गई है? हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह ने जब एक सूखे हुए खजूर के दरख्त से खजूर खिलाने को कहा तो दरख्त ने क्या किया था? हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की दुआ से एक आदमी ने 50 हज किया। जब 91वीं बार जा रहा था तो उसकी मौत कैसे हो गई थी? अल्लाह पाक ने मक्खी को क्यों पैदा फरमाया? झूठ बोलने वाले शख्स को क्यों धोखा देने वाला कहा गया है? बेवकूफ आदमी से दोस्ती करने में क्या खतरे हो सकते हैं? कंजूस शख्स मुश्किल वक्त में क्यों साथ नहीं देता? इन सारे सवालों का जवाब आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए पूरी जरूर देखें। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पड़पोते और बड़े ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की पैदाइश 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। ये दिन पीर का था। आपकी कुनियत यानी अदबी नाम अबू अब्दुल्लाह और अबू इस्माइल था। लकब यानी खास नाम सादिक, फाजिल और ताहिर था। आपको सादिक इसलिए कहा गया है क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे। जैसा नाम था वैसा ही आपका किरदार भी था। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा मोहतरमा का नामाए मुबारक हजरत बीबी उम्मे फुरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुम है, जबकि आपके वालिदे मोहतरम का नाम मुबारक हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर बिन अली जैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम है। यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिद मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह एक बड़े ताबई बुजुर्ग हैं। आपने दो मशहूर सहाबा इकराम हजरत अनस बिन मालिक और हजरत सहल बिन सआद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की जियारत की। आपसे आपके बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, हजरत सुफियान सौरी और हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाहि अलैहिम जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने बरकत हासिल की। एक शख्स ने बताया कि हम ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास ठहरे। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं ना समझ सका। फिर आपने उन सूखे दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिज्क पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आप रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ झुक रहे थे। आपने मुझसे फरमाया, करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने ऐसी मजेदार खजूरें इससे पहले कभी नहीं खाई थी। एक आदमी ने हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह से दुआ के लिए अर्ज की कि अल्लाह पाक मुझे इतना माल दे कि मैं बहुत से हज कर सकूं। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक इसे बहुत ज्यादा माल अता फरमा ताकि ये अपनी जिंदगी में 50 हज करे। चुनांचे उसे इतना माल मिला कि उसने पूरे 50 हज किए। जब 91वीं बार हज के लिए मकाम जुहफा पहुंचा और गुस्ल के लिए नहर वगैरह में गया तो पानी की तेज लहरें उसे बहा कर ले गई और वो उसी में डूबकर फौत हो गया। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मक्का पाक में
ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت اپنی گائے کے مرنے پر رو رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کی، آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں، حالانکہ میں پہلے ہی مصیبت میں ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عورت سے فرمایا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک شخص نے مکہ پاک میں ایک چادر خریدی اور ارادہ کیا کہ یہ چادر ہرگز کسی کو نہ دوں گا، بلکہ اپنے انتقال کے بعد تبرک کے طور پر اس کا کفن بناؤں گا۔ اس کا کہنا ہے، جب میں میدان عرفات شریف میں مزدلفہ آیا تو وہ چادر مجھ سے گم ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ جب میں صبح مزدلفہ سے مینا شریف کی طرف آیا تو مسجد خیب شریف میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک آدمی جو تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس سے آیا تھا مجھ سے کہنے لگا، آپ کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بلا رہے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آپ نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری وہ چادر مل جائے جو تمہاری موت کے بعد کفن کا کام دے؟ میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ، وہ تو کافی دنوں سے گم ہو چکی ہے، مل جائے تو کیا بات ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلام کو آواز دی، وہ چادر لے آیا۔ میں نے دیکھا تو یہ وہی چادر تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اسے لے لو اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو۔ شواہد النبوت میں ہے، تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص 10,000 دینار یعنی 10,000 سونے کے سکے لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے گا تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں۔ پھر حج سے واپسی پر وہ شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اعلیٰ میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے، جس کی پہلی حد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دوسری حد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر، تیسری حد نواسۂ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور چوتھی حد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ لو، میں نے اسے لکھ بھی دیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور خط لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار پڑ گیا۔ اس نے وصیت کی کہ اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا۔ گھر والوں نے دفن کرتے وقت اس خط کو قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا تو وہی خط قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے یہ لکھا تھا، امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اسے جنت میں مکان عالی شان مل گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف فرما تھے کہ مکھیاں بار بار خلیفہ کے منہ پر بیٹھتی تھی۔ خلیفہ نے تنگ آ کر عرض کی، اے ابو عبداللہ، یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی کنیت تھی، اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ آپ نے خلیفہ کو سبق دینے کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ ظالموں اور مغروروں کو ذلیل کرے۔ اے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اونچے خاندان کے ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے عرض کی، اہل بیت میں سے ہونے کی حیثیت سے مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت میں سے ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے آپ رحمت اللہ علیہ کو جو فضیلت بخشی ہے
اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کا حق کیوں ادا نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق خاندان سے نہیں، اعمال صالحہ یعنی نیکی کے کاموں سے ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ رو پڑے، اور وہ ہستی جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ بہت اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کے مبارک ہونٹوں پر ہمیشہ مسکان رہتی تھی، لیکن جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تو ان کی شان اور عظمت کا احساس سے آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا۔ آپ کبھی بھی بنا وضو کے حدیث پاک بیان نہیں کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ نماز، تلاوت یا خاموشی میں مشغول رہتے۔ آپ کبھی بھی فضول باتیں نہیں کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ باہری اور اندرونی دونوں علم کے مالک تھے۔ آپ عبادت، محنت اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کے لیے مشہور تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں لمبے سمے تک حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ میں نے ہمیشہ انہیں 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مشغول پایا، یا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، یا پھر روزہ رکھے ہوئے ہوتے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں ان کے بارے میں صرف بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے والد محترم حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر صدیق سے افضل کسی انسان پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں نے روایت میں غلط بیانی کی ہو تو مجھے کل بروز قیامت سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو، اور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کیوں نہ بیان کروں کہ میں تو خود روز قیامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضرات شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت سے ناواقف ہے، وہ سنت سے ناواقف ہے۔ میں نے اہل بیت میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے محبت نہ رکھتا ہو۔ اور فرماتے ہیں، بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مشاہدہ ربوبیت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے دل میں اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد بہت زیادہ کرتے، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان مبارک پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا تھا۔ ایک شخص نے آپ سے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جنہوں نے جنت کا پھل کھایا؟ اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں جو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اتنی عظمت و شان کے مالک ہونے کے باوجود موت کو یاد کرتے۔ آپ رات کو قبرستانوں میں تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے، اے قبر والوں، کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم کوئی جواب نہیں دیتے ہو؟ پھر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے، افسوس، میرے اور تمہارے بیچ پردہ ہو گیا ہے، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہو جانے والا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے رہتے،
یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تو آپ رحمت اللہ علیہ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے، اے انسان، جس چیز کو کھو دیا ہے اس پر کیوں غم کرتا ہے؟ غم کرنے سے وہ چیز واپس نہیں آئے گی، اور جو چیز تیرے پاس ہے اس پر گھمنڈ کیوں کرتا ہے؟ موت ایک دن اسے تجھ سے بھی چھین لے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 طرح کے لوگوں کی سنگت یعنی دوستی مت کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ شراب کی طرح یعنی ریتیلی زمین کی وہ چمک جو چاند یا سورج کی روشنی پڑنے سے پیدا ہوتی ہے، جس پر پانی کا دھوکہ لگتا ہے یعنی پانی لگتی ہے، اسی طرح ہے۔ وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ نمبر 3، کنجوس شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ نمبر 4، بزدل آدمی، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، فاسق، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ والد اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، جو شخص عز یعنی بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک اسے اس چیز سے جس کا خوف رکھتا ہے امان بخشے اور جو چیز چاہتا ہے عطا فرمائے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے پروردگار۔ صدر الشریعت حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رجب میں کچھ جگہوں پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کی کچھ لوگوں نے پابندی کر رکھی ہے، جو کہ غلط پابندی ہے۔ اس کنڈے کے بارے میں ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگ اسے پڑھواتے ہیں۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، وہ نہ پڑھی جائے۔ فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کریں۔ اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی سب من گڑھنت قصے ہیں، ان کو نہ پڑھا کریں۔ اس کے بجائے سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں کہ حدیث پاک کے مطابق 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ کنڈے ہی میں کھیر کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں اور اسے گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ بے شک نیاز و فاتحہ کی اصل یعنی بنیاد ایصال ثواب ہے، اور کنڈے کی نیاز ایصال ثواب کی ایک قسم ہے۔ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن کریم و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی۔ اس کو ناجائز کہنا شریعت پر افترا یعنی تہمت باندھنا ہے۔ ناجائز کہنے والے پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں بیان کردہ حکم الہی سے عبرت پکڑیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والوں، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہے۔ فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چیز جس کو مسلمان یعنی اہل علم و اہل تقوی اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ کریں کہ اس کی برکت سے بہت سی اڑی یعنی اٹکی ہوئی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے مسلمانوں میں کنڈے کی رسم مشہور ہے۔ کنڈے کے مشہور ہونے کی وجہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے، لیکن میں نے انوبھو کیا ہے
यानी एक्सपीरियंस किया है कि बिना पॉलिश किए हुए मिट्टी के कुंडे जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें खीर जमाने से खीर ज्यादा स्वादिष्ट बनती है, यानी लजीज बनती है। कुछ लोग किचन में बिना पॉलिश की हुई कोरी मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियों में खीर जमा देते हैं। उन कटोरियों में बनी खीर बहुत लजीज लगती है, लेकिन अगर स्टील के बर्तन में भी खीर जमाई जाए तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता जितना मिट्टी के बर्तन में होता है। राहे खुदा में दी जाने वाली चीज नियाज और फातिहा जितनी लजीज टेस्टी चीज पर होगी, उतना ही सवाब ज्यादा होगा और मुसलमान के दिल में खुशी ज्यादा होगी। कुंडों की नियाज जिससे शुरू की होगी, वो इन चीजों को समझता होगा। फिर चलते चलते लोग कुंडों की हिकमत भूल गए और नाम बाकी रह गया। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज किसी भी हलाल चीज पर कर सकते हैं। कुछ पकाए खाए बगैर फकत दुरूद शरीफ पढ़कर भी सारे सवाब किया जा सकता है। पूरे माह रजब में बल्कि सारे साल में जब चाहे इसाले सवाब के लिए कुंडों की नियाज कर सकते हैं। अलबत्ता मुनासिब यह है कि 15 रजबुल मुरज्जब को रजब के कुंडे किए जाएं, क्योंकि ये आपका यौम उर्स है, जैसा कि फतवा फकीह मिल्लत जिल्द 2 सफ़ा नंबर 265 पर है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज 15 रजब को करें कि हजरत का विसाल 15 ही को हुआ है। दीन मुकर्रर करना, वसवसा, तीजा, 40वां, 11वीं, 12वीं और कुंडों वगैरह के नाम से इसाले सवाब के दिन क्यों मखसूस कर लिए गए हैं? जवाब वसवसा, इसाले सवाब के लिए शरीयत में कोई मुद्दत और वक्त मुतय्यन करना यानी मुकर्रर करना जरूरी नहीं। अलबत्ता दीन वगैरह मुकर्रर करने में शरअन हर्ज भी नहीं। वक्त मुकर्रर करना 2 तरह है। पहला शरई, शरीयत ने किसी काम के लिए वक्त मुकर्रर फरमाया हो, मसलन कुर्बानी, हज वगैरह। नंबर 2 उर्फी, शरीयत की जानिब से वक्त मुकर्रर ना हो, लेकिन लोग अपनी और दूसरों की सहूलत और याद दहानी या किसी खास मसलहत के लिए कोई वक्त खास कर ले। जैसे आजकल मसाजिद में नमाजों की जमात के लिए औकात मखसूस करना वगैरह। हालांकि पहले जमात के लिए वक्त तय नहीं होता था। जब नमाजी इकट्ठा हो जाते तो जमात खड़ी कर दी जाती थी, बल्कि कुछ कामों के लिए तो खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त मुकर्रर फरमाया। नीज सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहिम से भी ऐसा करना साबित है। मसलन नंबर 1, हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहदाए उहद रजी अल्लाह ताला अन्हुम के जियारत के लिए सरे साल यानी साल के आखिर का वक्त मुकर्रर फरमा लिया था। नंबर 2, सनीचर यानी हफ्ते के दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद कुबा में तशरीफ लाना। नंबर 3, और सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से दीनी मशाविरत के लिए वक्त सुबह और शाम की तायन। नंबर 4, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाज़ व तज़कीर यानी दरसो बयान के लिए पंज शंबा यानी जुमेरात का दिन मुकर्रर किया। नंबर 5, और उलमा ने सबक शुरू करने के लिए बुध का दिन रखा। फतावा रज़विया,